ایسی کہانی جو آپ کے اپنے اوپر بیتی ہو اسے بیان کرنا آپ بیتی کہلاتا ہے۔ یہ کہانی ہے، یہ آپ بیتی ہے زمین کی۔ زمین کو انسان سے بے شمار شکایات ہیں۔ اس کا حسن آلودگی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ کیڑے مار ادویات اس کی فضا کو آلودہ کر رہی ہیں۔ درختوں کی کٹائی فضائی آلودگی کا سبب بن رہی ہے۔ فیکٹریوں سے نکلنے والا کیمیکل زدہ پانی آبی آلودگی کا سبب بن رہا ہے، اور جو فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں ہے اس سے فضائی آلودگی بڑھ رہی ہے، جس سے آکسیجن کی کمی واقع ہو رہی ہے اور بہت سی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اپنے مفاد کے لیے انسان درخت کاٹ کر اور فیکٹریاں لگا کر زمین کے حسن کو تباہ کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے زمین انسان کو بے حس اور ظالم کہتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا کہتی ہے زمین آپ بیتی میں اس سبق میں؟ تو آئیے اب ہم سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم سبق پڑھنے لگے ہیں۔ سبق کا نام ہے میری آواز سنو۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ جان سکیں کہ زمین پر ہونے والی تبدیلیاں کیسے ہوتی ہیں۔ آپ ان تبدیلیوں کے بارے میں جان سکیں گے، اور سائنسی ایجادات سے ماحول پر پڑنے والے منفی اثرات جو زمین پر پڑتے ہیں ان کے بارے میں جان سکیں گے۔ ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے کی ضرورت سے آگاہ ہو سکیں گے، اور آلودگی کم کرنے کے لیے اپنا کردار کیا ہونا چاہیے آپ اس کردار کو پہچان سکیں گے۔ یہ آپ بیتی ہے جس میں کہ زمین اپنے بارے میں کچھ بات کر رہی ہے، تو کہہ رہی ہے میری آواز سنو۔ تو خاص الفاظ اس کے ہیں بے تحاشا یعنی بہت زیادہ، برق رفتار یعنی بجلی کی سی تیزی، کثافت گندگی، غارت کہتے ہیں تباہ و برباد، غرض و غایت مقصد۔ اب سبق پڑھتے ہیں۔ کیا کہتی ہے زمین کہ میں ایک سیارہ ہوں، وہ سیارہ جس پر آپ رہتے ہیں۔ دنیا والوں نے میرا نام زمین رکھا ہے۔ میں ہزاروں سال پہلے وجود میں آئی تھی۔ میں جیسی آج نظر آتی ہوں پہلے ایسی نہیں تھی۔ میرے سینے پر جنگلات تھے، ان جنگلوں میں ہر طرح کے جانور بھاگتے پھرتے، پرندے چہچہاتے، ہر طرف ہریالی اور شادابی تھی۔ شادابی تھی، تر و تازگی تھی، ہریالی سبزہ تھا۔ درختوں سے وافر مقدار میں آکسیجن پیدا ہوتی، ہوا صاف ستھری تھی، فضا میں گرد و غبار اور دھوئیں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دریاؤں اور سمندروں کا پانی صاف شفاف تھا، ہر طرح کی آبی مخلوق اس میں مزے سے رہتی تھی۔ ماحول پرسکون تھا، ہر کوئی یہاں خوش خوش رہتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت انسان نے میرا حلیہ بگاڑنا شروع کیا۔ درختوں پر کلہاڑے کے وار چلنے لگے۔ یہ درخت کاٹنے والے کتنے بے درد ہوتے ہیں، انہیں اس درد کا احساس کیوں نہیں ہوتا جو کلہاڑا چلنے سے مجھے ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی درخت کٹتا ہے میں ٹھنڈی آہ بھر کے رہ جاتی ہوں، مگر انسان تو جیسے بہرا ہو گیا ہے، میری آہیں اور فریادیں اس کے دل پر کچھ اثر نہیں کرتیں۔ دنیا والے کہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے ترقی کی ہے، وہ پتھر کے زمانے سے ترقی کرتے کرتے ایٹمی دور میں پہنچ چکا ہے۔ اس نے کارخانے بنا لیے ہیں، تیز رفتار گاڑیاں ایجاد کر لی ہیں، وہ پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑتا پھرتا ہے، وہ سمندروں کے سینے پر ہی نہیں زیر آب بھی تیر سکتا ہے۔ زیر آب یعنی پانی کے اندر، پانی کے نیچے۔ اس نے کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے فصلوں کی پیداوار کئی گنا بڑھا لی ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو کوئی اس سے پوچھے میاں ترقی اس کو کہتے ہیں؟ تم نے کارخانوں سے پیداوار میں تو بے تحاشا اضافہ کر لیا، مگر کبھی ان کارخانوں کی چمنیوں سے اٹھنے والا دھواں بھی دیکھا ہے؟ کبھی اس طرف توجہ دی کہ یہ دھواں کس طرح میرے حسن کو خراب کر رہا ہے؟ تم برق رفتار گاڑیوں کی ایجاد پر اتراتے پھرتے ہو، کبھی ان گاڑیوں کے دھوئیں پر بھی غور کیا کہ یہ کس طرح کثافت سے میرا دامن آلودہ کر رہا ہے؟ کثافت یعنی گندگی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اب تو میرے لیے سانس لینا بھی دوبھر ہوتا جا رہا ہے۔ اوپر سے ان گاڑیوں سے پیدا ہونے والا شور مجھے دن رات پریشان رکھتا ہے۔ اب تو میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہیں۔ اور ہاں، جس ایٹم بم کی ایجاد پر تمہیں بڑا فخر ہے، کیا تم نے اس کے نقصانات کے بارے میں کبھی سوچنے کی زحمت کی؟ بھول گئے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ٹوٹنے والی تباہی کو؟ رہی بات کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے فصلوں کی پیداوار میں کئی گنا اضافے کی، تو جناب کبھی تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیں۔ جب ان ادویات کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تو ان کے مضر اثرات میری فضاؤں کو زہر آلود کر دیتے ہیں،
چھڑکاؤ کی گئی سبزیوں، پھلوں اور اناج سے تمہاری صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ تمہیں اس کی ذرا فکر نہیں؟ تمہیں اپنی پرواہ نہیں تو ان بے زبان جانوروں کا کیا خیال ہوگا جو چھڑکاؤ کیا گیا چارہ کھاتے ہیں۔ ایک اور بات یہ کہ تم لوگ کس قدر بے حس اور ظالم ہو گئے ہو۔ کارخانوں میں خطرناک اور نقصان دہ کیمیکل دھڑا دھڑ استعمال کرتے ہو، بعد میں یہی زہریلا کیمیکل ملا پانی نالوں میں بہا دیتے ہو۔ نالوں سے ہوتا ہوا یہ پانی دریاؤں میں جا گرتا ہے۔ بیچاری مچھلیاں اور پانی میں رہنے والے دوسرے جاندار جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، مگر کیا مجال جو تمہارے کان پر کبھی جوں تک رینگی ہو۔ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ جب یہ زہریلا پانی مال مویشی پیتے ہیں تو وہ بھی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی پانی جب فصلوں کو لگتا ہے تو ان پر بھی اپنا اثر دکھاتا ہے، مگر تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں تو کارخانے رواں دواں رکھنے ہیں، چاہے اس سے تمام آبی مخلوق موت کے منہ میں کیوں نہ چلی جائے۔ موت کے منہ میں کیوں نہ چلی جائے یعنی کیوں نہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ تم انسان کیسی مخلوق ہو؟ مجھے دھرتی ماتا اور مادر وطن کہتے ہو۔ سنگ دل سے سنگ دل اولاد ماں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی۔ سنگ دل کہتے ہیں ظالم۔ جیسا تم میرے ساتھ روا رکھتے ہو۔ مجھے بتاؤ تو تم کیسے بیٹے ہو جو اپنی ماں کو ستاتے ہو، طرح طرح کے دکھ دیتے ہو، اس کے حسن کو غارت کرنے کا سامان کرتے ہو۔ کچھ درد دل رکھنے والے انسان میرے بچاؤ کے لیے تدبیریں کرتے رہتے ہیں۔ انہی کی کوششوں سے ہر سال دنیا بھر میں 22 اپریل کو یوم ارض منایا جاتا ہے۔ اس دن کے منانے کی غرض و غایت یعنی مقصد انسان کو ان خطرات سے آگاہ کرنا ہے جن سے میرا قدرتی ماحول بگڑتا جا رہا ہے۔ تم طالب علم ہو، مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں، تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا را مجھے تباہ ہونے سے بچا لو۔ اگر تم میں سے ہر طالب علم ایک پودا لگائے اور اس کو پروان چڑھائے تو میرے سینے پر کروڑوں کی تعداد میں درخت موجود ہوں۔ آج کل جسے دیکھو موٹر سائیکل اور کار بھگائے پھرتا ہے، اگر تم اس کی جگہ سائیکل کی سواری اختیار کر لو تو دھوئیں میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی۔ چین تم سے کہیں ترقی یافتہ ملک ہے، جب انہیں سائیکل کی سواری میں آر محسوس نہیں ہوتی تو تمہیں سائیکل پر سوار ہوتے کیوں شرم آتی ہے؟ پلاسٹک کے تھیلے بھی میرے لیے شدید خطرہ ہیں، کسی طرح ان پر پابندی لگوا دو۔ اور ہاں، کارخانے داروں تک بھی میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ ایسی تدابیر اختیار کریں جن سے قدرتی ماحول کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ یہی نا کہ اتنا بڑا کام اور میں ننھا سا طالب علم، مجھ اکیلے سے کیا بن پائے گا؟ یہ سوچ دل سے نکال دو۔ یاد رکھو، قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے۔ تم اپنے حصے کی شمع روشن کرو۔ شمع سے شمع جلے گی تو سارا ماحول روشن ہو جائے گا۔